بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے قومی اتفاق۔ یہ سبق جماعت نہم کی کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ یہ لیکچر جماعت ہشتم اور جماعت نہم دونوں کے طلباء کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے قومی اتفاق، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور ماخوذ از یہ سبق لیا گیا ہے مقالات سر سید سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبق کو پڑھنے سے پہلے مصنف کا تعارف۔ مصنف سر سید احمد خان 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تعلیم دلی ہی سے حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ انگریزوں کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب بھی ملا۔ اس کے علاوہ آپ نے انگلستان کا سفر بھی کیا اور وہاں کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ بھی کیا اور وہاں کی یونیورسٹیوں کیمبرج اور آکسفورڈ سے بہت متاثر ہوئے اور اسی طرز کی یونیورسٹیوں کا قیام آپ ہندوستان میں چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ نے مسلم علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا، جسے ان کی وفات کی 22 سال بعد یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ آپ کی تاریخ وفات ہے 1898۔ سر سید احمد خان کی نمایاں تصانیف آثار السنادید، تاریخی سرکش بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید اور تہذیب الاخلاق کے مضامین ہیں۔ بڑھتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی جانب۔ تو سبق قومی اتفاق کے ذریعے مصنف سر سید احمد خان ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دینا چاہتا ہے۔ بقول مصنف کے کہ اتحاد و اتفاق کی معنی مل جل کر پیار اور محبت سے رہنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مصنف ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد میں کتنی برکت ہے، اور جو اقوام اتحاد و اتفاق کو بلا دیتی ہیں اور ذاتی مفاد یعنی صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی ہیں اور اپنے مفاد یعنی فائدے کو ترجیح دیتی ہیں، وہ اقوام صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو جماعت سے الگ ہو کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اللہ کی جو مدد ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ باہمی اتفاق سے، باہمی یعنی ایک دوسرے کے درمیان اتفاق سب سے افضل ہے، یعنی سب سے بہتر ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو موڑنے والی ہے۔ مطلب یعنی جیسے استرے سے اسرا وہ آلہ وہ اوزار، جس سے سر کے بال صاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہوتے ہیں، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال مکمل صاف ہو جاتے ہیں، ایسی ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آپس میں اس مفاہیم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتفاق و اتحاد ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بقول مصنف کے کہ ہمارے قومی تنزل یعنی قوم کس وجہ سے زوال کا شکار ہے، تو وجہ صرف یہی ہے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد کی کمی ہے اور نہ اتفاقی نے جنم لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بقول مصنف کے کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کے سوا قومی بلائی کے لیے سوچتے ہی نہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قومی اتفاق کے لیے کام کریں، کیونکہ یہ بھی اور نیکیوں کی طرح ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب قوم کا ہر فرد اس کوشش میں دل و جان سے شریک ہوگا تو ہم اپنے عظیم الشان ماضی کو پھر سے یعنی دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔
ٹھیک ہے بیٹا، بڑھتے ہیں خلاصے اس سبق کی طرف کہ مصنف سر سید احمد خان نے اپنے سبق قومی اتفاق کے ذریعے کون کون سے مفاہیم بیان کی ہیں۔ تو بقول مصنف کا کہنا ہے کہ قوم کا لفظ کافی قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں قوم سے مراد کسی مخصوص نسل یعنی خاص نسل یا کسی ملک کا باشندہ یعنی باشندے سے مراد ہے رہنے والا ہونے سے ہوتا تھا، کہ قوم سے مراد تھی کوئی خاص نسل یا کسی ملک کا باشندہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قومی اختلافات کو ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں کے درمیان ایک روحانی رشتہ قائم کیا۔ مصنف آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بائی تو ہیں، مگر بمثل برادرانی یوسف کی طرح، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپس میں بائی بیچارے کا یا بائی ہونے کا رشتہ تو ہے، لیکن آپس میں کینہ، بغض اور حسد پھر بھی قائم ہے۔ تو آپس میں دوستی، محبت اور یکجہتی بہت کم ہے۔ تو اسی وجہ سے نا اتفاقی نے جنم لیا، اور نا اتفاقی نے ہماری قوم کو نہایت کمزور اور ٹکڑے کر دیا۔ مصنف سبق میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے امور میں دو حصے پاتا ہے، کاموں میں۔ ایک کا تعلق خدا سے ہے، یعنی اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، اس کے عبادات جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا اپنے جیسے انسانوں سے اس کا تعلق، ٹھیک ہے، جس معاشرے میں جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق، اس کے عادات اطوار، اس کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کا سلوک، تو وہ یہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو مصنف کا کہنا اور سمجھانا یہی ہے کہ ہم جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، پیار اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے، خلوص اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے ہی ملک میں اتفاق و اتحاد بھی آئے گا، ایک دوسرے کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ بھی قائم ہوگا، اور ملک و قوم ترقی کر سکے گا۔ اس سبق کے آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک و قوم کے افراد میں نیکی کا جذبہ نہیں، وہ مسجدیں بھی تعمیر کر رہے ہیں، وہ خانقاہیں بھی آباد کر رہے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات بھی دے رہے ہیں۔ ان تمام نیکیوں کے ساتھ اگر وہ اس کار خیر میں ان قومی اتحاد و اتفاق کی اس کوشش کو وہ آگے بڑھائے اور ملک و قوم میں اتفاق و اتحاد کے اس جذبے کو پیدا کرے، تو ملک و قوم بھی ترقی کرے گا، اور اس ملک و قوم کے لوگ بھی خوشی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ تھا مفہوم اس سبق قومی اتفاق کے حوالے سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔